نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن ونشهد أن ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب آواز بلند درود پاک پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین سب مل کے آواز بلند پڑھو صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا جد الحسن والحسین حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو سب جہانہ دا خالق مالک اور رازق ہے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناچ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نل جمیع انبیاء کرام جمیع اصحاب رسول ازواج رسول اجداد رسول اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی ہر نسبت بے حد درود و سلام علی مرتبت قابل صد احترام ذی وقار جید علماء کرام مہمانان گرامی تمام برادران اسلام بالخصوص صاحبزادہ والا شان جناب حضرت صاحبزادہ پیر محمد امجد چشتی صاحب زیدہ مجدہو عالم جلیل فاضل نبیل
جناب حضرت علامہ مولانا محمد اصغر نورانی صاحب مدہ ذلہ العالی، جناب عزت مآب خاص فیضیاب حضور میاں ابو بکر صاحب مدہ ذلہ العالی، جناب چودھری محمد ناصر صاحب اور دیگر انتظامیہ کی جی تاجدار مدینہ میلاد کمیٹی اور تمام اراکین میں سب نو سلام بھی پیش کرنا اور دعا بھی کرنا، اللہ پاک انہاں نوجواناں دے اس جذبے نو قیامت تک سلامت فرمائے، اور جس محبت دے نال، پیار دے نال، عقیدت دے نال اج انہاں نے مولا حسین علیہ السلام دی بارگاہ چ خراج عقیدت واسطے پروگرام نو منعقد کیتا، اللہ پاک انہاں نو مولا حسین دا صدقہ اللہ ہر نظر بد تو حاسداں دے اثر تو پناہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وقت کیونکہ کافی ہو چکے ہے، بلا تمہید میں اپنی گفتگو دا آغاز کرنا، قرآن کریم چون چند الفاظ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتے نے، وہ دے ترجمے تو میرے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، رب فرماندا ہے زمین تے فساد نہ کرو۔ انہاں فسادیاں دا میرا اللہ ذکر فرماندا ہے پیا جڑے زمین تے انتشار پھیلاندے نے، بدامنی پھیلاندے نے، لڑائی جھگڑا کرتے نے اور انساناں نو مسلماناں نو تقسیم کردے نے، میرا رب انہاں نو فرماندا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین تے فساد نہ پھیلاؤ۔ تو جدوں میرا رب فرماندا ہے نا زمین تے فساد نہ کرو، وہ خود جواب دیندے نے، قالوا دا ذکر بھی قرآن کردا ہے، قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہندے نے اسی فسادی تے نہیں، اسی تے جھگڑا نہیں کردے، اسی لڑائی نہیں کردے، اسی تے امن چاہنے ہیں، اسی تے اصلاح چاہنے ہیں، کہندے نے اسی مصلح ہیں، we want reforms on the face of earth، امن والے امن دے دائی بنن دا دعویٰ کردے ہیں۔ مسلمان یاد رکھنا، دنیا تے ہر بندے دا سوچن دا زاویہ، او دا نقطہ نظر، او دا جڑا فکر، او دی سوچ، او دی آئیڈیالوجی ہر بندے دی اپنی ہوندی، جو او ویکھنا چاہے انہوں وہی نظر آندا ہے، جڑا نہ ویکھنا چاہے انہوں نہیں نظر آندا۔ ہر بندے دا اپنا ایک طریقہ ہے، او دا نقطہ نظر، او دا زاویہ نگاہ، او دی آئیڈیالوجی، او دی فکر، او جو چاہے وہی ویکھدا ہے۔ ہر بندے دی اینک اپنی، میں او دی مثال اگر دینا چاہواں، جی میں کوئی بندہ ہے وہ اگر کالی اینک لائے گا انہوں سارے کالے نظر آؤں گے، اگر سبز لائے گا انہوں سبز نظر آؤں گے، اگر بھوری لائے گا انہوں بھورے نظر آؤں گے۔ گل اے وے کہ جو بندہ جویں دی اینک لگی ہوئے ان ساری دنیا ان جی دس دی، ان رب فرماندا ہے تسی فسادی ہو، وہ کہندے نے اسی فسادی نہیں، اسی تے امن والے ہیں، اسی جڑے مسلے ہیں، اسی آرام چاہنے ہیں، اسی انتشار نہیں چاہتے۔ ان پتہ کیویں لگے گا، فیصلہ ہی کرنا ہے، پتہ کیویں لگے گا۔ وہ دی تن میں عملی مثال ایک پیش کر دیا، کشمیر دے اندر ایک سال تو مسلمانہ دوتے ظلم و ستم، ویسے تے 17 سالاں تو ہوئے، لیکن موجودہ جڑی لہر ہے یہ لاک ڈاؤن ان تے کشمیر تے ظلم میں، انڈیا دے بندہ پوچھو، دلی چ بیٹھا ہوئے، بمبئی چ بیٹھا ہوئے، نریندر مودی نے پوچھو کہ انڈیا تے کشمیر تے ظلم کیوں پہ کرنا ہے، وہ کشمیر تے اتے ظلم نو آکھن گے ایک کشمیری دہشت گرد نے، ایک انتہا پسند نے، ایک کشمیری باغی نے، یہ انڈیا دے خلاف جنگ کرتے ہیں، یہ فوج کے حملے کرتے ہیں، لہٰذا انہاں فسادیاں نو اساں روکیا ہویا۔ یہ انڈیا دی اینک، یہ دلی دے بندے دا نظریہ ہے۔ فلسطین جا کے پوچھو، اسرائیل پوچھو بھی فلسطینیاں نو کیوں مار دیو، فلسطینیاں تے ظلم کیوں کر دیو، فلسطینیاں دے جڑا تسی بچیاں نو قتل کر دیو، بیبیاں دے عزتاں تے عصمتاں لٹ دیو، نوجواناں نو شہید کر دیو، کیوں کر دیو؟ تے اسرائیل یہودی آکھن گے کیونکہ دہشت گرد نے، اے باغی نے، اے انتہا پسند نے، اے اسرائیل دے خلاف نے، انہاں دے نزدیک فلسطینی فسادی نے۔ برما دے مسلماناں نو جڑے نے قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، بدھ متاں نو پوچھو برما دے نو تساں کیوں ماریا؟ وہ جواب دیں گے معاذ اللہ کے فسادی نے، یہ دہشت گرد نے، یہ ساڈے خلاف نے۔ امریکہ نے افغانستان تباہ کر دیتا، عراق تباہ کر دیتا، شام برباد ہو گیا، لبنان اساں چند ہفتے پہلا ویکھیا دن دیاڑے اگ تے بارود دی بارش ہوئی اور لبنان جلدا پوری دنیا نے دیکھیا۔ انہاں نو
پوچھو عراق کیوں تباہ کیتا ہے، افغانستان کیوں تباہ کیتا ہے، لبنان کیوں تباہ کیتا ہے، شام کیوں تباہ کیتا ہے، مسلمانہ دا قتل عام کیوں ہوئے، کشمیر فلسطین ہر جگہ دوتے اے ظلم کیوں؟ تانو امریکہ اسرائیل انڈیا اے جواب دیں گے کہ جناب وہ دی وجہ اے دہشت گرد نے، اے انتہا پسند نے، اے فسادی نے، اے اونا دی اینک ہے، اے اونا دا نقطہ نظر ہے، اے اونا دا زاویہ نگاہ. ہن دلی دی نظر نال نہ ویکھ، بمبئی دی اینک لا کے نہ ویکھ، نریندر مودی دی سوچ تے فکر تے او دی نظر نال نہ ویکھ، اسلام آباد تے پاکستان تے لاہور تے پتوں کی بہ کے ویکھ تینوں کشمیری کیا فسادی نظر آندے نے؟ نہیں، ایتھے بہ کے ویکھے گا جدو اینک اپنی لائیں گا نا تینوں کشمیری فسادی نہیں کشمیری جہادی نظر آؤں گے، تینوں کشمیری جہادی نظر آؤں گے. اگر اس یہودیاں دی نظر نال ویکھیں گا تو تینوں فلسطینی فسادی دسن گے، اسلام دی نظر نال ویکھیں گا تینوں فلسطینی جہادی نظر آؤں گے. مسلمان آج یہ فیصلہ کر لیں. یار سپیکر ٹھیک ہو سکتا ہے، میں بڑا ڈر کے پہ بولنا، میں بولن نہیں دے گا جی میں لگا، یہ دی میڈ کھولو تاکہ میں سوکھا ہو جائے. مہربانی تو آڈی کیونکہ میں اگر 3-4 دن سے کیتے نہیں تو میں مزید آلے گھنٹہ 1.5 تقریر کرنی. مہربانی تو ہے توجہ ہے باب، توجہ ہے. کشمیر فلسطین اس سارے آنو پوچھو بھی کیوں ماروان میں فسادی نہیں، مگر پاکستان میں پوچھو تو آکھیں گے فسادی نہیں کشمیری جہادی نظر آئیں گے. برادران اسلام آج مسلمان اے بھی فیصلہ کر لے اساں لوگاں دی نظر نال دنیا نہیں ویکھنی. گل سمجھ رہے ہو؟ اساں لوگاں دی غیران دی نظر نال دنیا نہیں ویکھنی. امریکہ کی آندہ ہے انہیں بی بی سی CNN ساڑھے بھی تھے کئی ایسے چینل نے پاگل جڑے بیرونی وکاؤ بیرونی دولت پہ چل دینے پہ وہ پاکستان دے خلاف بول دینے، اسلام دے خلاف بول دینے، ختم نبوت دے خلاف بول دینے، اصحاب رسول دے خلاف بول دینے، آل رسول دے خلاف بول دینے، قوم دے خلاف بول دینے، پاک فوج دے خلاف بول دینے، اپنے وطن دے خلاف بول دینے. آج فیصلہ کر لو اساں پاکستان چ رہ کے غیران دی نظر نال انڈیا دی نریندر مودی دی نیتن یاہو دی ڈونلڈ ٹرمپ دی نظر نال نہیں ویکھنا. اساں جدو ویکھنا ہے پاکستان دی نظر نال ویکھنا یا قرآن دی نظر یا میرے مصطفیٰ دے فرمان. اے نہ ویکھو سانو وکھاندے کی نے پہ. فیصلہ اے کرو یاد رکھیا جے ہر نظر نو دھوکا ہو سکتا ہے، ہر اکھ بجھ سکتی ہے، اللہ دا قرآن کدی بھی تاریک نہیں ہو سکتا. ہر چیز قرآن دی نظر نال ویکھنا ہے، اسلام دی نظر نال ویکھنا ہے، مسلمان دی نظر نال ویکھنا ہے، پھر تو دنیا مختلف نظر آئے گی. برادران اسلام لیکن منو افسوس یہودیاں تے نہیں، منو افسوس ہندوان تے انڈیا تے نہیں، امریکہ تے نہیں ہوتے اگے ساڑھے دشمن نہیں. دشمن پہ کی افسوس ہویا، دشمن دا مقابلہ کری دا، دشمن تے افسوس نہیں کری دا، دشمن دے واسطے تیار ہوئی دا. افسوس میں سامنے نظر آن والے دشمن تے نہیں، افسوس ہوئے جڑا میرے قریب بیٹھا ہے تے آندہ یار ہے وچوں دشمن. انہاں منافقوں تے ضرور ہے. اگر اسرائیل فلسطینیاں مارے تے میں دکھ کوئی نہیں، انہاں تے دشمن ہے. میں انہاں تے افسوس ہے جنہاں کل اللہ دا قرآن بھی آیا، جنہاں کل میرے نبی دا فرمان بھی آیا. خبردار اے یہود و نصارہ تواڈے دوست نہیں، جنہاں کل میرے نبی دا فرمان ہے کہ مسلمان تو جست واحد دی طرح ہے، ایک جسم دی طرح ہے. کسے جسم دے حصے نو تکلیف ہوئے تے نو سب نو تکلیف ہونی چاہیے. انہاں مسلمانہ واسطے جڑے نام نہاد مسلمان نے جنہاں نے اسلام دے ملت اسلامیہ نو پارا پارا کر دیتا ہے، جنہاں ملت اسلامیہ دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، جنہاں نے اسلام دے مسلمانہ دے فرقے بنا دیتے ہیں، جنہاں تقسیم کر دیتا ہے میرے نبی دی امت نو. وہ لوگ جنہاں کل قرآن بھی ہے، جنہاں کل حدیث بھی ہے، جنہاں نے جڑے جبے بھی پائے نے، جڑے کعبے وال منہ کر کے نماز بھی پڑھ دینے اور آن دینے جو طواف کعبہ کر دینے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. وہ اللہ نو لا شریک کہہ کے پھر انہاں دے سامنے جا کے جھک دینے. میں نو انہاں تے افسوس ہے جنہاں فلسطینیاں نال یاری نہیں لائی، جنہاں یہودیاں نال یاری لائی.
وہ منافق لوگ نے جڑے مسلمانوں برباد کرتے نہیں پے. مگر یاد رکھیا جی کدے واسطے؟ دنیا دے مال، دنیا دی دولت، دنیا دا پیسہ، دنیا دی جاگیر. انہاں نوں پوچھو او جڑے دنیا تے مال دولت کدی کسے دے کم آئے کہ جاگیراں کدی کسے دے کم آئیاں؟ جیسے اقتدار واسطے فرعون لڑدا رہیا موسیٰ علیہ السلام نال، نہ اقتدار رہ گیا، نہ فرعون رہ گیا، نہ فرعونیت رہ گیا. جس واسطے نمرود لڑدا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نال، اج نمرودیت کوئی نہیں. جدے واسطے یزید نے ظلم کیتے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تے. اج پوچھو کوئی یزید نو کدھر ہے تو؟ کدھر گئی تیرے تاج؟ کتھے گیا تیرا راج؟ کتھے گیا تیرا تخت؟ اوہ تو کل بھی مر گیا، تو اج بھی مر گیا. حسین کل بھی زندہ، حسین اج بھی زندہ. تو برادران اسلام خبردار، دنیا دے مال دولت پیسہ صدا نہ باغی بلبل بولن، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں. اے برادریاں، اے تھڑے، اے گروپ نہیں رہیں دے. صدا بادشی میرے اللہ دیئے. اپنے آپ تے زمین نو اپنے آپ تے خدا کہلوان والے آج دنیا تے کوئی نہیں رہ گیا. صدا بادشی اللہ وحدہ لا شریک دیئے. ڈرو اس رب کو لو جدو او پھڑ دے نا تے رب جدو وارث سے نا وارث شاہ نہ کر مان وارثاں تے رب بے وارث کر مان. اے مال دولت پیسہ اقتدار روب دبدبہ اے صدا نہیں رہنا. او حضور میرے والد کریم تاجدار حافظ آباد حضور پیر سے شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ ایک پیغام دے سن بوٹے گجراتی دی زبانے چھے. وہ اللہ دے بندے آئے اے برادری رشتہ دار انہاں تے مان نہ کری، مان کرنے تے خدا دی بندگی تے کری، مصطفیٰ دی غلامی تے کری. آپ وہ پیغام دیں دے سن. آؤ اس پیغام کو میں اپنے گفتگو دا آغاز کرنا. آپ فرما دیں دے سن جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، آج اونا بھی بازیاں ہوئے ہاریاں آنے، جیڑے ترس دے سن دید نو دینے راتی، آج اونا بھی باریاں ہوئے ماریاں آنے، جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں آنے، محمد بوٹیا وہ جھوٹا ہی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی. اے جدوں میں بولا کمک دیندہ نا کمک نہیں ہونی چاہیے. تو میری آواز آلے اے نہیں کھلیا تو ساں او کھولے نہیں، اے نہیں کھولیا. میں نے پتہ ہے کہ میں یا تسی تقریر کرو تو میں چلانا ہے. میں پہلا آکھا جو میں تانوں سمجھانا ہے پھر میں انہاں نال کی گل کرنی ہے. تو میں چوتھی جگہ تقریر پہ کرنا تو مہربانی کرو میرے پہ. میں چاہتا بھی نہیں کیونکہ ہزاراں لوگ آئے نے تقریر سنن آئے نے تو ہن میں تنگ نہیں کرنا. میں کہنا نہ پڑے اللہ پاک تو جزا دے. صاحب مینے سی وقرض کرنا جیڑے کہندے سی مرانگے، پر ہن سیٹ ہو گیا بشک ہاتھ چک لو اللہ پاک تو جزا دے. جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، آج اونا بھی بازیاں ہوئے ہاریاں آنے، جیڑے ترس دے سن دید نو دینے راتی، آج اونا بھی باریاں ہوئے ماریاں آنے، جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار.
پھر دھمک ہون لگ پئی پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں کوئی بندہ خاموش رہے مسلمانہ یاد رکھ لے جدوں خزاں آوندی ہے پتے چھڑ جاندے نے درختاں دے اوتے پھر کوئی پرندہ آ کے بولدا نہیں کوئی چڑیا بلبل آ کے چہچہاندا نہیں نہ کوئی باغ اجڑ جاندے مالی باغ چھڑ کے چلے جاندے نے جدوں باغ وچ خزانے والی کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار نہیں انج نہیں باواز بلند میرے نال آکھو پنچھی اڑ گئے مار سارے بندے میرے نال آکھو جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے تے پنچھی اڑ گئے مار جی میں خزاں آوے تے پرندے اڑ جاندے نے باغ جڑے نہیں اجڑ جاندے نے جی میں موت دا ویلا آوے وہ جڑے انسان بھی ہولی ہولی چھٹ جاندے نے وہ برادریاں نال نہیں ٹر دیاں یار سکتی صدا نال نہیں رہے وہ برادری بڑا کرے جنازے رل دیا وہ یار پہلا مٹی دا پک پا کے پیشائیں آ جاندے نے بیویاں بڑیاں روندیاں نے مگر قبر وچ نال نہیں جاندیاں پتر بڑے وفادار آپ باپ دی منجی چک کے قبرستان لے جاندے نے جا کے قبر وچ پا کے واپس آ کے جائیداداں ونڈیاں جاندیاں نے جدوں باغ وچ خزانے نہیں حالے مزہ نہیں آیا باواز بلند آکھو جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا وہ جھوٹا جگ سارا محمد بوٹیا جھوٹائی یار جھوٹے برادریاں جھوٹیاں اے سیٹ تے سردور جھوٹے اے صدا سچا میرا رب بھی تے اللہ دا رسول محمد بوٹیا جھوٹائی جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریانی تو سامین جی وقار رض کرنا پیا لہذا جنہوں اپنی نظر نل نہیں وہ لوکاں دی نظر نل نہیں بیکھا دنیا تے رہنا ہی دنیا تے فیصلے کرنے نہیں پھر اللہ دا قرآن ویکھ قد جاکم من اللہ نورم و کتاب مبین میرا نبی آیا قرآن لے کے آیا وہ قرآن بھی نور آیا میرا نبی بھی نور آیا جنوں ویکھنا ہی یا قرآن نل ویکھ یا مصطفیٰ دے فرمان نل ویکھ جیڑی چیز دا بھی فیصلہ کرنا ہے یا قرآن دی نظر ہوئے یا مصطفیٰ دے فرمان دی نظر پھر تینوں پتہ لگے گا فرق کی ورنہ تھے فسادی جہادی بن جاندے تے جہادی فسادی بنے پہ فیصلہ اے نہیں کون کی آندہ ہے مسلمان یاد رکھ لے مولوی جھوٹا ہو سکتا ہے پیر جھوٹا ہو سکتا ہے عالم جھوٹا ہو سکتا ہے خطیب جھوٹا ہو سکتا ہے وائز جھوٹا ہو سکتا ہے سیاستدان لیڈر ہر شے جھوٹی ہو سکتی ہے اللہ دا قرآن جھوٹا نہیں ہوتا مصطفیٰ دا فرمان جھوٹا میرا رب بھی سچا رب دا قرآن بھی سچا میرا رب بھی سچا رب دا رسول بھی سچا یہ سچیاں دی نظر دی سچیاں دے حکم دے تحت دے پھر تنو سچائی نظر آئے گی برادران اسلام یاد رکھنا ہن فرق کیویں کڈنا ہے فسادی کون ہے تے میلادی کون ہے لڑائی کون پواندا ہے تے امن دی گل کون کردا ہے یا رب العالمین تو تے علیم بذات صدور ہے مولا تو تے دلان دے خیالاں نو بھی جاننا ہے یا رب العالمین سانو کیویں پتہ لگے گا اسی تے سادے بندے مجھاں نو پٹھے پان والے کام کرنا لے دیہڑیاں لان والے کاروبار کرنا لے مولا سانو کیویں پتہ لگے گا انہاں تو سچا کون ہے رب نے فرمایا او دا معیار بھی ہے تے اللہ دا قرآن پڑھو اللہ دا
قرآن پڑھو. یا رب العالمین سانو کی میں پتہ لگے گا یہ تیان دینے اسی اصلاح والے, یہ تیان دینے اسی فساد والے نہیں. یا رب العالمین سانو کی میں پتہ لگے گا. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا تسی میرا قرآن پڑھو, میں اپنے قرآن اندر ہر چیز کھول کے بیان کر دیتی ہے. یا اللہ کی تیرا قرآن آندہ ہے. فرمایا رب نے فرمایا اے جڑے اپنے امن و امن کہلان والے انہوں آکھو اپنا ایمان, اپنی نظر, اپنی فکر, اپنی سوچ, اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ ایک پاسے رکھن, دوجے پاسے میرے نبی دے صحابہ دا عقیدہ رکھن. اللہ دا قرآن آندہ میں قرآن پڑھنا پیا. رب ذوالجلال فرماندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. یہ میں اللہ دا قرآن پڑھنا پیا, میرا آواز نہیں, یہ کسے خطیب دی خطابت نہیں, یہ کسے جڑا مفسر دی تفسیر نہیں, یہ کسے جڑا واعظ دا واعظ نہیں, یہ محقق دی تحقیق نہیں, کسے مفتی دا فتوہ نہیں. یا اللہ یہ تیرا قرآن ہے. فرمایا ہاں میرا قرآن ہے, یہ دے ورگی کوئی آیت بھی نہیں لیا سکتا. یا اللہ تیرا حکم کیے کیویں پتہ لگے گا امن والا, کیویں پتہ لگے گا ایمان والا, کیویں پتہ لگے گا سچا کون ہے. فرمایا جڑا دنیا تے بندہ گل کرے انہوں آکھو اپنا ایمان ایک پاسے رکھے, دوجے پاسے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ایک پاسے ابو بکر صدیق دا ایمان ہوئے, عمر فاروق دا ایمان ہوئے, عثمان غنی دا ایمان ہوئے, مولا علی دا ایمان ہوئے, طلحہ زبیر ہومن, بلال و سلمان ہومن, اسعد بن ابی وقاص ہومن, عبد الرحمن بن عوف ہومن. انہوں آکھو اپنا ایمان ابو ہریرہ دے سامنے رکھن, انہوں آکھو اپنا ایمان عبداللہ ابن عمر ورگائے ہومن. جیتے انہوں دا ایمان نبی دے صحابہ ورگائے پھر سچے نے, جے صحابہ دے مخالفے پھر کل بھی جھوٹے آج بھی جھوٹے. جے تے انج تسا نعرے دا جواب دینا ہے پھر لنگر کھاؤ تے کار نو جاؤ. کیوں بھائی؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. نعرہ میں ان لواواں گا آپ تے جویں ہون جواب دیتا جے تے جواب میں نو آگیا پسند تے پھر تے تقریر ہوئے گی اگے تے نہیں تے سلام پڑھاں گے لنگر کھاؤ تے جا کے سو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, مسل کے حق اہل سنت والجماعت, حسینیت, 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 یزیدیت, یزیدیت. آخر تک انج نال رہنا جی. تو صاحب مینہ زیوہ کا عرض کرنا پہ میں آخری بری ساؤنڈ والے کہنے لگا نہیں تو میں فیس ان کو نہیں لین دینی, میں انہیں آکھنا نہیں. جے دوبارہ گڑبڑ ہوئی میں سپیکر تو بغیر تقریر کر لنگا تو فیس تو بغیر جائے گا. ٹھیک ہے تو سامین زیوہ کا عرض کرنا پیا. یا رب العالمین کیویں پتہ لگے گا حق والے کیڑے, ایمان والے کیڑے, سچ والے کیڑے. نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. رب فرماندہ انہوں نے آکھو میرے نبی دے صحابہ دے سامنے ایمان رکھن. اگر انہوں دا ایمان صحابہ ورگے تائیں سچے نے, جنہوں دا ایمان صحابہ ورگا نہیں ایک کل بھی جھوٹے تے آج بھی جھوٹے نے. ان صحابہ دا ایمان جدو رب ذوالجلال نے فرمایا انہوں آکھو میں اپنا ایمان صحابہ ورگا رکھن. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. انج دا ایمان لے کیا وہ دے جواب جو نہ کافران نے, انہاں بے ایماناں نے, انہاں فسادیاں نے, انہاں جھوٹیاں نے, انہاں منافقاں نے جواب دیتا. انہاں کیا نا اسی انج دا ایمان نہیں لیا سکتے. انہاں نے معاذ اللہ جواب دیتا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. پر رب ذوالجلال دی بارگاہ اللہ نے قرآن سے ذکر کیتا. انہوں نے آکھیا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر کفر نباشد. انہوں نے آکھیا سا انج دا ایمان نہیں لے ہونا معاذ اللہ جمین رہنا نے پاگلہ نے لے آندہ ہے. استغفر اللہ من کل ذنب و توب. انہوں نے آکھیا سا نہیں انج دا ایمان لے ہونا
یہ تو چنگے نے قالو انؤمنو کما آمن السفہاء، اے قرآن میرے کو انہاں کیا معاذ اللہ پاگل نے، انہاں نبی دے صحابہ نو معاذ اللہ پاگل آکھا۔ یہ پتہ لگا مکے دے کافر مشرک بے ایمان منافق نے جڑے نبی دے صحابہ تے انج نازیبال کلمات کہندے، انہاں کیا سا نہیں لیونا، انہاں معاذ اللہ پاگل کیوں آکھیا؟ انہاں اس وجہ تو آکھیا، انہاں کیا بندہ تے سیانا ہوندا جڑا مال بچائے، جڑا اپنے باغاں دی راکھی کرے، کھائے پیے موج اڑائے، دنیا داری کرے وے، چودھری بنے، سردار بنے، تے جڑا بندہ اپنا مال گوا دے وے آندے نے تے پاگل ہے، انہوں تے پتہ ہی نہیں مال سامبھندا، یہ دا باغ اجڑ گیا، دی فصل اجڑ گئی، یہ دیاں کھجوراں رہ گئیاں، انہاں کیا معاذ اللہ، نبی کہندا ہے مکہ چھڑنے، وہ سارے مکہ چھڑ کے ٹر پیندے وطن چھڑنا پوے تے چھڑ دیندے نے، بال کہانے پہن تے کہا دیندے نے، جی اپنے جڑا مال چھڑنا پوے چھڑ دیندے نے، پکے باغ چھڑ کے تے نبی دے نال ٹر پیندے نے، نبی مال منگے تے نبی دیاں قدماں تو مال بھی وار دیندے نے۔ انہاں کہے معاذ اللہ ایک کیویں دے نے، مگر انہاں نو کملیاں نو پتہ نہیں سی، معاذ اللہ جنوں پاگل پن کہندے نا، وہی تے سچائی تے حقانیت ہے۔ کوئی چھلیا سب کچھ دے کہ جی آقا مل جائے تو اور چاہی دا کی، ورنہ جنہ باغ بچائے آج باغ کوئی نہیں بچے، جنہ نے دولت بچائی آج دولت کوئی نہیں بچی، جنہ جان بچائی آج جان کوئی نہیں بچی۔ وہ شمر خولی ابن زیاد جاننا بچائیاں، حسین دی جان للئی، وہ حسین نے جان دے کے آج بھی زندہ ہے، انہاں جاننا بچا کے کل بھی مرے تھے آج بھی مرے۔ وہ زندگی مال دا کرنا کی جڑی نبی دے نا تے کم نہ ہوئے، 4 مہینے زیوہ کارج کرنا پیا، انہاں نے معاذ اللہ اس وجہ تو پاگل آ کیا، انہاں کیا نہ مال دی پرواہ نہ جان دی پرواہ نہ اولاد دی پرواہ کر دینے، انہاں مسلمانہ نبی دے غلامہ دا کی دائے کوثر دا پانی کوثر دا پانی مل کے میرے نال آکھو کوثر دا پانی سرکار تو وار دئیے جند انج بھی تے جانی سرکار جدا جدا کیدا نبی دے صحابہ والا ہے، ساڑی جان ساڑا مال ساڑی اولاد سب کچھ نبی دیاں قدماں تو قربان ہے، ہر شے وار دیاں گے کوثر دا۔ نہیں چپ کر کے میرے سامنے نہ بہو نبی دیا غلامہ، جی آج دی رات بھی تو اپنے ایمان دا اظہار نہیں کرنا، کیڑا ویلا ہے وہ زندگی وچ بھی اپنے ایمان دا اعلان کر، اللہ کو دعا مانگ، جدوں مریے اپنے ایمان تے مریے، اللہ دی توحید نبی دی غلامی چ مریے، آکھو میرے نالو کوثر دا۔ کھڑے ہوئے بھی تسی ماسی الحمدللہ سارے مومن مسلمانہ، آکھو میرے نالو کوثر دا پانی کوثر دا پانی سرکار تو وار دئیے جند انج بھی تے جانی جانی جانیوں ہے سرکار تو وار دئیے جند انج بھی یہ ہارٹ اٹیک نال بھی مرنا ہے، شریان پھٹے تے مرنا ہے، ڈگ کے مرنا ہے، کوئی بیمار ہویا تے مرنا ہے، کینسر ہوئے تے مرنا ہے۔ اللہ سنو عزت دی زندگی تے عزت دی موت، ایمان دی زندگی ایمان دی موت دے وے، اللہ ہر ذلت والی موت تے زندگی تو پناہ دے وے۔ یا اللہ جدوں ساڑی موت آوے تیرے نبی دے نا تے آوے، جہاں مرتے انج بھی جانا ہے، جڑے کئی ڈگ کے مر دے کئی ڈب کے مر دے، وہ جنہوں نبی دے نا تے موت نہ آوے وہ ڈبے ہی چنگا، تریائی ہوئی ہے جنہوں نبی دے نا تے جدی جان نکل دی آوے سرکار تو وار دئیے جند انج بھی جانی
سامنے جیوت عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انہاں نو آکھو اپنا ایمان نبی دے صحابہ ورگا رکھن تو اسی الحمدللہ ساڈا ایمان ہووے جڑا قرآن والا ساڈا ایمان ہووے جڑا ابو بکر صدیق والا عمر فاروق والا عثمان غنی والا مولا علی والا حسن و حسین والا ساڈا ایمان ہووے جڑا حضرت عبدالقادر جیلانی غوث العظم والا ساڈا ایمان داتا علی اجویری والا خواجہ جمیری والا مہر علی والا جماعت علی والا مجد الفسانی والا بہاؤدین زکریا ملتانی والا شیر ربانی والا ساڈا ایمان جڑا احمد رضا بریلوی والا پیر شبیر شاہ والا اے ساڈا ایمان کیے اے تن من دھن سب کو جو نبی دیاں قدماں تو واریا انہوں کہندے جے ایمان تو سامین جیوتکار اپنا ایمان پیش کرو رب نے معیار کینوں مقرر کیتا نبی دے صحابہ نو نبی دے اچھی بولو نبی دے صحابہ نو یہ تھے ایسی ایک جانور تو بھی بدتر پیدا ہو چکے ہیں جنہیں تے صدقے ایمان لبے ہیں انہاں دے اتے بکواس قبل کہ انہاں دے ایمان پہ شک کر دے اے قرآن جڑی میں آیت پڑھی ہے نا انہوں نے کیا انہوں نے کیا سی قالو انؤمنو کما آمن السفہاء معاذ اللہ میرے نبی کے صحابہ کو انہوں نے پاگل کہا یاد رکھیا جی جدو نبی دے صحابہ تے تبرہ تے نزیبہ الفاظ کوئی کہے نا تے جواب صحابہ نہیں دیں دے جواب میرا رب دیں دے رب دی سنت نبی دے صحابہ دے دشمنہ تے لفظ لوٹا دیں دے انہاں کہے معاذ اللہ پاگل نے رب نے کہا نا اے نہیں ولیکن اللہ رب فرماندہ ہے الا انہم ہم السفہاء ولیکن لا یعلمون اے اصل چا حقیقت پاگل تُزیو تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا رب نے لفظ پلٹائے رب نے لفظ لوٹا دیتے یہ بھی پتہ لگ گیا رب اپنے نبی دے صحابہ تک نازیبہ لفظ پہنچن دیں ہی نہیں اور راہ چوئی پر فرشتیاں دی ڈیوٹی ہے تُسی جو آندے نے نا واپس منہ تے مارو جنہوں پنجابی چاہندے نے آپ ہی ہو گل سمجھے ہو جے توجہ ہوئے تے کر زین حاضر ہے تے گل کران ہے اور پچھلے نہیں بول دے زین حاضر ہے میں دوبارہ کہنے لگا میرے نبی دے صحابہ نو معاذ اللہ انہوں نے آکھیا پاگل رب نے جواب چونہ نو کیا پاگل اور فرمایا تسی آپ پاگل رب کا قانون یہ ہے قرآن کا اصول یہ ہے جو کوئی لفظ نبی کے صحابہ کے متعلق بولے میرا رب وہ لفظ نازیبہ لوٹا دیتا ہے جس نے معاذ اللہ پاگل کہا رب نے واپس میں ان کو پاگل کہا اب مجھے یہ کہنے کا حق حاصل ہے ارے معاذ اللہ جو پاگل کہے وہ خود پاگل ہوتا ہے یہ قرآن کا اصول ہے یہ اسلام کا اصول ہے یہ میرے رب کا قانون ہے اب جس نے ابو بکر صدیق کو کافر کہا وہ لفظ لوٹ کے پلٹا اسی کی طرف ارے ابو بکر کو معاذ اللہ کافر کہنے والوں قرآن کہتا ہے تم خود کافر ہو گئے ہو فرمایا خبردار جو میرے نبی کے صحابہ کو کافر کہے رب وہ لفظ لوٹا دیتا ہے رب وہ لفظ ہے جس نے معاذ اللہ پاگل کہا وہ واپس پاگل ہوا جس نے کافر کہا وہ واپس کافر ہو چکا یاد رکھنا ادھر کوئی بلکہ ہوتے نبی دے صحابہ نے نا عام مومن نو بھی کو آکھے نا تو کافر ہے تو نبی نے فرمایا کفر لوٹ جاندہ ہے کیوں کہ ہو نہیں سکتا آجا میں تو نبی دے ابو بکر نو کہن والے آجا سن ساڑھے سنیاں دا کیے خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں تینوں کی پتہ ہوئے ابو بکر صدیق دی شان کیے مینوں رب دی عزت و جلال دی قسم ہے آج 10 محرم نو میرا مولا حسین اس گل تے راضی ہے کہ نبی دے یار دیاں شاناں بیان ہوندیاں نے پئیاں خلافت کے
امامت کے امی صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جان نشیں صدیق اکبر ہیں محمد مصطفیٰ کے جان نشیں صدیق اور میرے آقا کے قدموں پر میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا سب کچھ میرے آقا کے قدموں پر نچھاور کر دیا سب کچھ وفا ان کا رہا خاصا حسین صدیق اکبر ہیں حسین صدیق اکبر ہیں صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں نمونہ مصطفیٰ قابل یقین صدیق اکبر ہیں نمونہ مصطفیٰ قابل یقین صدیق بڑی توجہ نال سنیا جے نکالا سانپ نے جو سر نکالا سانپ نے جو اے جدوں بھی کالے منہ والا منہ کھڈ دائے اوے ابو بکر اڈی نال رگڑ چھڈ دائے نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤ پر نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤ پر فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں صداقت میں عدالت میں سخاوت میں شرافت میں نمونہ مصطفیٰ قابل یقین صدیق خبردار کوئی جرت نہ کرے میرے نبی دے صحابہ تے بھونکن دی اے تیرے نالوں اصحاب کاف دا کتا اے کتا سی نسلی کتا سی مگر اصحاب کاف تے نہیں بھونکیا تو بے نسلیا کتیا میرے نبی دے صحابہ تے بھونکنا ہے وہ نسلی سی جڑا اصحاب کاف تے نہیں بھونکیا اے بد نسل ہے جڑا اصحاب محمد تے پیا بھونکنا مسلمان یاد رکھنا اسی نبی دے غلام اسی نبی پاک دے غلام اسی صدیق دے بھی غلام عمر دے بھی غلام عثمان دے بھی غلام تے علی دے بھی غلام ساڈا عقیدہ اہل سنت نہ رافضی نہ خارجی نہ ناسبی اسی سنیاں اسی جو توجہ ہوئے تو مسئلہ بھی نہ حل کر دیا ہے توجہ بڑا اہم مسئلہ آج کل ہے توجہ شاہ جی اسی صحابہ نو تے مننے پر جیڑا نبی دے بیٹی دا حق کھا جائے میں کہو نبی دی بیٹی نہیں کسے دی بھی تھی دا حق کھائے تے کل بھی لانتی تے آج بھی لانتی تے دوجی رائے کوئی حق تے کوئی بھی کھائے تے کسے دا بھی کھائے تے شاہ جی پھر معاذ اللہ نبی پاک دی بیٹی سیدہ زہرہ سلام اللہ دا حق معاذ اللہ نبی دے صحابہ نہ دیتا میں کیا پہلی تے گل لے جنہوں تو حق کہنے نا سنیوں نو حصہ کہنے اے بڑی تو اے لفظاں دا میں خود ذمہ دار ہوں شاہ جی حق میں کیا تو حق بنانا کی نہیں
شاہ جی نبی دی وراثت نبی دا ترکہ میں کیا جے تے وراثت دی گل کرنے تے اسلام دا قانون آندا ہے جیڑا وراثت ہوندی ہے صرف دھی دا حق نہیں ہوندا بیوی دا بھی ہوندا ہے جے وراثت نبی دی پھر کھڑیاں ہو کے ایک تقریر کر کہ نبی پاک دی زوجہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ نو وراثت دا حق کیوں نہیں لبا جے حق کے وراثت ہے تو پھر زوجہ دا بھی ہے نا پھر بیوی دا بھی ہے کیوں نہیں تقریر کردہ حضرت ام حفصہ نو نہیں لبا حضرت سیدہ ام سلمہ نو نہیں لبا یہ دا مطلب ہے جے حق کے وراثت ہوندا تے ازواج دی بھی گل ہوندی سو لہٰذا یہ سب جھوٹ ہے نہیں شاہ جی نبی دی ملکیت سی باغ فدق نبی دی ملکیت سی میں کیا پھر جب ملکیت مصطفیٰ دی گل ہے پھر صرف باغ دی گل نہ کر پھر مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تحت تو صراط و سدرۃ المنتہا وہ تھان دا سے جڑی رب نے نبی نو ملکیت نہیں کیتی پھر صرف باغ دا کنال دو کنال دا ٹوٹا نہیں پھر کائنات جو کیڑی شیب زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے تن میں یجاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے جے ملکیت مصطفیٰ دی گالے تے کائنات میرے نبی دی ملکیت میرا نبی کائنات دا رب نے مالک بنایا تے میری سیدہ کونین دی ملکہ نے پھر ایک باغ دی گل نہ کر شاہ جی نہیں اے حق کے میں کیا نہیں سنی انہوں حصہ من دے سنی انہوں حصہ من دے تے شاہ جی ملیا کیوں نہیں میں کیا ملیا سبحان اللہ ملیا شاہ جی کیویں میں کیا ہو گل بڑی سمجھن والی جے اسلام دا اصول وے سب تو پہلا جڑے ماخذ قانون نے نا بیسک فنڈامنٹل سورس آف لا اونے چار کنے پہلا کی قرآن کیے قرآن چ نہ ہوئے تو پھر حدیث حدیث چ نہ ہوئے تو پھر اجماع امت کنسنسس آف جورسٹ سکولرز اینڈ ڈاکٹرز آف اسلام اگر اجماع بھی نہ ہوئے اجماع امت بھی نہ ہوئے تو پھر قیاس انالوجی اس تو بعد اگے پھر ساریاں گلاں نے ہن جیڑا فیصلہ قرآن کر دے وے نا اسی حدیث بھی نہیں ویندے گل سمجھے ہاں قرآن اچھنا ہوئے پھر حدیث ویکھی دیئے روایت درایت صحت متن پھر وہ ویکھی دیئے صحیح ہے اے ضعیف ہے حسن ہے لذات ہی لغیر ہی اے مرفوع ہے اے موضوع ہے اے ضعیف ہے ساریاں چیزاں پھر حدیث دیاں قسمہ لکھیاں پھر او دے مطابق فیصلہ ہوندہ ہے پھر اجماع امت اور قیاس ہوئے تے جیدہ فیصلہ قرآن کر دے وے نا سبحان اللہ وہ تھی اسی نہ مولوی مننے نہ مجتہد مننے کیونکہ قطعی الدلال ہے آؤ سنیاں آج 10 محرم قرآن میرے کولے گل غلط کران تیرا حق ہے انہیں کھڑا ہو آگ شاہ جی گل دی سمجھ نہیں آئی تو یا گل تو ساں غلط کی تھی تو انہوں حق حاصل ہے تقریر تو میں کرنی آیا پر مسئلہ سمجھ کے جایا تو انہوں حق حاصل ہے اٹھ کے کھڑیاں ہو جائے شاہ جی گل غلط کی تھی مسلمان آجا میں اللہ دا قرآن پڑھنا باغ فدق دا فیصلہ مولوی نہیں کرنا اللہ دے قرآن نے کرنا باغ فدق مال فے ایک ہندہ مال غنیمت جیڑا کافر جنگ چہارن نا تے چھڑ کے بھاجن انہوں کہنے مال غنیمت تے جیڑا بغیر جنگ تو کافر چھڑ کے ٹر جا انہوں کہنے مال فے اے باغ فدق مال فے مدینے دے یہودی آپ پہ ڈر کے ٹر گئے تے رب نے سونے نبی نو دے چھڑے یا رب العالمین ایک کدہ حصہ ہے آجا میں اللہ دا قرآن پڑھنا سورہ حشر دی آیت نمبر 7 پڑھن لگا اے آیت تو پڑھتے تینوں انہاں دا حشر نظر آوے گا آجا تینوں آیت بھی یاد رہے